أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیوا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، رمضان کا مہینہ کیسے آیا اور کتنا تیزی کے ساتھ گزر گیا، یہ ہم کو اور آپ کو احساس ہے. اور ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ بس رمضان ابھی شروع ہوا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کے 22 دن گزر گئے. اب جو بچا ہوا ہے وہ بہت ہی کم دن ہے. 10 دن سے بھی کم مدت یہ رمضان کا بچا ہوا ہے. اور ان ایام کے بارے میں صحیح بخاری کے حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر عبادتوں میں اتنی زیادہ محنت کرتے ما لا یجتہد فی غیرہ، اتنی زیادہ محنت اور مشقت عبادت میں بقیہ اور دنوں کے اندر کبھی نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. لیکن میرے دوستو، ایک طرف یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہے اور قول بھی ہے، اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا کردار بھی ہے. ہم مسلمان ان آخری 10 دنوں کے اندر عبادتوں میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت کر لی عبادت. اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے کہ شروع رمضان میں لوگ تراویح کی نماز میں نظر آتے ہیں، بیچ میں بھی نظر آتے ہیں، 20 رمضان کے بعد نظر نہیں آتے. طاق رات میں کچھ بہت تھوڑے بہت نظر آتے ہیں. بقیہ جو معمولی راتیں ہوتی ہیں 10 دنوں کی طاق رات کے علاوہ، ان راتوں میں لوگ بالکل نہ کے برابر ہوتے ہیں. یہ کم عقلی ہے، یہ جہالت ہے میرے دوستو. آج ہماری جو آخری 10 رمضان کی راتیں ہیں وہ عیش اور موج اور مستی، غیبت اور چغلخوری میں گزر رہی ہے، کھانے پینے میں گزر رہی ہے، مسجد کے باہر کٹوں پر بیٹھ کر کے باتہ خوانی کرنے میں گزر رہی ہے، عبادتوں میں نہیں گزر رہی ہے. اور جو دن ہے وہ بازاروں میں گزر رہی ہے. ہم اور آپ دن کیا ہے؟ بازار میں گزار رہے ہیں، شاپنگ میں گزار رہے ہیں، لیکن راتیں جو ہے یہ بھی طرح طرح کے فضول اور لغویات میں گزار رہے ہیں، عبادتوں کے اندر نہیں گزار رہے ہیں. جبکہ یہ عبادتوں والے ایام ہیں. سن لیجئے، یہ نماز پڑھنے والی راتیں ہیں، یہ ذکر و اذکار اور دعائیں کرنے والی راتیں ہیں. یہ ایسی راتیں ہیں کہ آپ
اپنے لیے 1 سال تک آنے والا جو سال ہے، یہ رمضان 2023 کا رمضان سے لے کر کے 2024 کا جو رمضان ہے، اس رمضان تک آپ اپنے لیے اچھائی اور بھلائی طلب کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی راتیں ہیں، لیکن الٹا ہو گیا۔ لہٰذا میرے دوستو، ابھی بھی وقت کچھ گیا نہیں ہے، ابھی بھی 4 طاق راتیں باقی ہے، ابھی بھی آپ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے طاق راتوں میں، جبکہ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر لوگوں کی آسانی اور سہولت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، قیام نہیں کرتے، جبکہ شب قدر کی رات میں قیام کرنے کے بارے میں خصوصی فضیلت ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو انسان شب قدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ ایک اللہ کی بہترین عبادت ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس عقیدے اور اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی انسان ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے؟ بولیے بھائی، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ لوگ کہتے کہ نہیں، نہ کونا ہمارے کو اللہ کی عبادت کر لی، یہ جہالت ہے میرے دوستو۔ لہٰذا امام کے ساتھ آپ قیام کیجئے، اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امام کے ساتھ قیام کریں گے، عشاء کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے، تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے، فجر کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے، آپ ایسے ہوں گے گویا کہ آپ نے ساری رات بھر اللہ کی عبادت و بندگی کی۔ لیکن ہم اور آپ اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ میرے دوستو، یہ عبادت والی رات ہے، یہ ایسی رات ہے جس کو خود اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں سے بہتر والی رات قرار دی ہے۔ 1000 مہینہ بولے تو کتنا ہو گیا؟ بولیے 1000 مہینہ بولے تو 80 پر 3 سال 4 مہینے، 83 سال۔ آج کل کوئی 83 سال جیتا ہے؟ اگر آپ 5 رات اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے تو 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر والی رات ہوگی، طاق رات ہوگی، اور وہ جو رات ہوگی 1000 مہینے سے بہتر والی جو رات ہوگی، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات، وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال، 80 پر 3 سال 4 ماہ، اس رات کی، یعنی کہ جو آج رات ہے، اگر وہ شب قدر ہو گئی تو اس کا 1 گھنٹہ 9 سال کے برابر ہے۔ سن لیجیے، اللہ اکبر، 1 گھنٹہ 9 سال سے بہتر ہے۔ اگر آپ شب قدر کی رات میں 1 گھنٹہ عبادت کرتے، 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھتے، تو آپ کے لیے 9 سال سے بہتر والی رات ہے، بہتر والی عبادت ہے۔ یہ تو 1 گھنٹے کی بات ہو گئی، اس کا 1 منٹ جانتے ہیں 55 دن سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، شب قدر کی رات کی جو 1 منٹ ہے وہ 55 دن سے بہتر ہے، اور اس کا جو 1 سیکنڈ ہے، شب قدر کی رات کا 1 سیکنڈ، وہ 1 سیکنڈ 22 گھنٹے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ اتنی زندگی جی پاتے ہیں، آج کا انسان تو 40 سال 50 سال میں مر جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر آپ نے شب قدر کی رات میں عبادت کی اور وہ آپ کو مل گئی 5 طاق راتوں میں سے، کوئی انسان 1 رات میں جاگتا ہے، دوسرے میں نہیں جاگتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صرف 27ویں میں جاگتے ہیں، 27ویں میں ہر سال شب قدر ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ آج شب قدر ہے، نشانی بتلائی تھی، وہ 27ویں کی رات تھی، اب لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا ہر مسلمان جنتی ہو جاتا، اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ سن لیجیے، شب قدر کو اللہ نے بتلایا نہیں ہے کہ 27ویں کی رات میں ہے، اگر ویسا ہوگا تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب ایک انسان سال میں 27ویں کو نماز پڑھ لے گا، کیا بولے گا؟ میں 80 پر 3 سال نماز پڑھ لیا، ہو گیا۔ اللہ نے اس کو چھپا دیا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر آتی رہتی ہے، ہر سال بدلتی رہتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی رات کے اندر ہو۔ تو 5 راتیں جاگنی ہے
صرف جاگنی نہیں ہے، عبادت کرنی ہے۔ اور میرے دوستو، میں تو ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو عبادت نہیں کرنی ہے تو آپ جو ہے گھر میں جا کر کے سو جائیے، لیکن آپ شب قدر کی رات میں گناہ مت کمائیے۔ وقت اور حالات کے حساب سے جو گناہ کی سزائیں ہیں وہ بدل جاتی ہے۔ سن لیجیے، اگر آپ معمولی رات میں غیبت کریں گے، چغلخوری کریں گے تو ایک الگ گناہ ہوگا۔ شب قدر کی رات میں گناہ کریں گے تو اس کی سزا الگ ہوگی، اس کا گناہ الگ ہوگا۔ شب قدر کی رات ہے، مقدس رات ہے، لوگ مسجد کی بے حرمتی کرتے، لوگ مسجد کا ادب و احترام نہیں کرتے، لوگ مسجد کے اندر طرح طرح کی باتوں کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے گھر میں شب قدر کی رات میں آپ یا تو اللہ کی عبادت کیجئے یا پھر اللہ کے گھر میں آپ اللہ کا نام اپنے زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ نے اس رات کے بارے میں دیکھیے کیا کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز، یہ طاق راتیں ہے کیا چیز، جو شب قدر والی رات ہے وہ ہے کیا چیز۔ اس آیت کے اندر، اس جملے کے اندر اللہ نے مخلوق کو یہ بتلا دیا ہے کہ شب قدر کی عظمت کی اہمیت کا اندازہ سوائے اللہ کے کسی اور مخلوق کو نہیں ہے، انسان کو نہیں ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو نہیں ہے، تبھی تو ہم طرح طرح کے فضول باتوں میں رات گزار دیتے ہیں، کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم کو اور آپ کو شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو اللہ کی قسم ہم ایسا کام کبھی نہیں کرتے، روتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدے میں گر گراتے ہوئے رات گزارتے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ انسان اور دنیا کی کوئی مخلوق شب قدر کی عظمت، شب قدر کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہے، کوئی مخلوق اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس کی صحیح عظمت کا حال اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اس رات کی عظمت کو سمجھنا ہو تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے۔ 1000 مہینے عبادت کرنا، 1000 مہینے نماز پڑھنا، 1000 مہینے تلاوت قرآن مجید کرنا، 1000 مہینے صدقہ و خیرات کرنا، 1000 مہینے ذکر و اذکار کرنا، اور یہ ایک رات کرنا، یہ برابر ہے، ایکول ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ لیلۃ القدر والی رات ایسی ہے۔ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات شب قدر کی رات میں نورانی مخلوق کا زمین کے اوپر نزول ہوتا ہے، آسمانی فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین وہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ پورے سال میں کبھی بھی وہ زمین کے اوپر نہیں اترتے، مگر شب قدر کی رات میں وہ زمین کے اوپر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ جو رات ہوتی ہے شب قدر والی رات، یہ فجر کی اذان تک سلامتی والی رات رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اور آپ وتر کی نماز پڑھ لیے تو شب قدر کی رات ختم ہو گئی، نہیں، ابھی رات باقی رہتی ہے۔ سن لیجیے، اکثر و بیشتر ہم اور آپ جو ہے 2:30 بجے وتر کی نماز پڑھ کر کے لڑک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں۔ آپ جو ہے وتر پڑھا دی جاتی ہے جماعت کے آسانی کے لیے، خواتین کی آسانی کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات ختم ہو گئی ہے، رات ابھی باقی ہے، شب قدر والی رات باقی ہے۔ اور فجر کی نماز تک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو رات ہے یہ قرآن مجید ہے، اس کو ہم نے قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، اس بارے میں میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتلا دیتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ لوگ مسلمان شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے، لوگ مسلمان شب قدر کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، شب قدر کی تلاش میں مسجد بھٹکتے رہتے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہ مسجد کبھی وہ مسجد، اور شب قدر کے فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن جس کلام کی وجہ سے اس رات کو فضیلت عطا کی گئی، مسلمانوں نے اس کلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے کیوں ہے؟ بولیے بھائی، قرآن مجید کے نازل ہونے کی وجہ سے نا، تو ہم نے اور آپ نے شب قدر کو یاد رکھا، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو، یاد رکھا، شب قدر میں جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جتنا بھی ہو کرتے ہیں، لیکن ہمیں شب قدر تو یاد ہے لیکن اللہ کا کلام یاد نہیں ہے۔ جس کلام الہی کی وجہ سے شب قدر
کہ اتنی عظمت ہے کہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اس کلام کو بھلا دیا ہے، آج ہمارا تعلق اس کلام کے ساتھ سوتیلا والا تعلق ہے، کوئی رشتہ نہیں۔ رمضان میں پڑھتے ہیں اور پھر اگلے رمضان تک اس کو کہیں اٹھا کر کے رکھ دیتے، بولتے ہو گیا 5-6 مرتبہ ختم کر لیا، پورے سال کے برابر ہو گیا۔ تو آپ جس طرح سے رمضان کی طاق رات شب قدر کی تلاش میں ہیں، تو آپ قرآن کی تلاش میں رہیے۔ یہ اس رات کی جو فضیلت ہے اسی قرآن مجید کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کے کئی معنی ہیں۔ ایک قدر جو شب قدر ہے، شب بولے تو فارسی لفظ ہے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ عزت، عظیم۔ تو شب قدر کو، لیلۃ القدر کو قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ کے پاس ان عبادتوں کا بہت بڑا مقام مرتبہ ہے، اسی لیے اس کو جو ہے قدر کہتے ہیں۔ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر، اس کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ۔ ذرا غور سے سنیے، اندازہ کیا؟ اندازہ اس رات میں، یعنی کہ شب قدر کی رات میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کو اللہ رب العالمین لوح محفوظ سے پورے سال بھر ہونے والے معاملات کا، پورے سال بھر ہونے والی جو چیزیں، موت ہے، حیات ہے، اسی طرح سے زندگی ہے، رزق ہے، کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو اندازہ کر کے لوح محفوظ سے اتار کر کے جو سمائے دنیا پر ہے، بیت العزہ ہے، وہاں پر فرشتوں کو اللہ رب العالمین حوالے کر دیتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یہ فیصلے والی رات ہے۔ یہ سال 2023 سے 2024 کے درمیان میں آپ کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، آپ بیمار رہیں گے، صحت مند رہیں گے، کون لوگ مریں گے، کون لوگ پیدا ہوں گے، ان سب کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے، فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، ابد سے لے کر کے ازل تک، شروع سے لے کر کے آخر تک ہر بات اللہ کے پاس ہے، علم ہے لوح محفوظ میں۔ فرشتوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ اللہ ہر شب قدر میں 1 سال کا بایو ڈاٹا جو ہے مخلوق کا دے دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور فرشتے اسی کے مطابق امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب یہ فیصلے والی رات ہے، اندازہ لگانے والی رات ہے، تو ہم اور آپ اس رات میں کیا کرنی چاہیے؟ اپنے لیے بھلائی مانگنی چاہیے نا، اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، اپنے لیے اچھائی مانگیے، آپ اپنے لیے رزق مانگیے۔ آپ اگر کوئی انسان رزق کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے تو اس رات دعا کرے، اگر کوئی انسان اولاد کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے تو اس رات دعا کرے، اگر کوئی انسان اپنے کاروبار کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے تو شب قدر کی رات میں دعا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلے والی رات ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، جو جاگے گا وہ پائے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ سن لیجیے، سو گئے، باتوں میں رہے، چلے گئے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، انڈا کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ دخان کے اندر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ بہت سارے لوگوں کو الو بناتے کہ یہ جو مبارک رات ہے اس سے مراد جو ہے 15ویں شعبان کی رات ہے، وہ لوگ جھوٹے، اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ وہ اس تفسیر کا حوالہ دے، اس تفسیر کا حوالہ دے، اس صحابی رسول کے قول کا حوالہ دے، یہ حدیث کا حوالہ دے، وہ کشاف کا، بزار کا، پتہ نہیں کون کون سی حدیثوں کا حوالہ دیتے، وہ سب جھوٹی باتیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ تو شعبان کا مہینہ اپنے آپ نکل گیا، اب رمضان کا مہینہ یہ کون سی رات تھی؟ مبارک رات تھی۔ مبارک رات کون سی تھی؟ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ شب قدر والی رات تھی۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو، یہ جو قرآن مجید ہے ہم نے اس کو ڈرانے کے لیے شب قدر کی رات میں، مبارک رات میں نازل کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر مضبوط بات کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ سن لیجیے، ہر بات کا فیصلہ اسی رات میں کیا جاتا ہے۔ یہ جو قدر ہے اس کا ایک معنی جہاں فیصلہ کرنا، اندازہ کرنا ہے،
وہیں پر ایک معنی اس کا تنگی بھی ہے، تنگی ہے، سن لیجئے تنگی، یعنی کہ یہ رات، اس رات کے اندر جب جیسا کہ ابھی آپ نے سنا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اترتے، تو اس رات میں شب قدر کی جو رات ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر اتنی کثیر تعداد میں اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو شب قدر کی عظمت کا احساس ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں، کتنی کثیر تعداد میں اترتے ہیں۔ بلکہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے زمین کے اوپر جو ریت کے اندر کنکر ہوتے ہیں نا، ذرات اور ریتیلے کنکر کے بقدر زمین کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنی کثیر تعداد میں، اور اتنے زیادہ فرشتے ایک ساتھ پورے سال میں پھر کبھی بھی نہیں اترتے، کبھی نہیں اترتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ یہ شب قدر جو قدر ہے اس کا ایک معنی تنگی ہے، فرشتے جو ہے کثیر تعداد میں کنکر کے موافق، کنکر کی تعداد کے برابر زمین کے اوپر اترتے ہیں، فرشتے بھی اترتے ہیں، اور جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین، روح الامین، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہر بات کا فیصلہ لے کر کے اترتے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جو رات ہے سلامتی والی رات ہے فجر تک۔ یہ جو سلام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ سلام ہے، یہ رات سلامتی والی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ ایسی رات ہوتی ہے کہ ساری رات شیطان اور ابلیس لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ سن لیجیے، کسی کے انگ میں بھی اگر شیطان ابلیس ہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پوری رات پر ابلیس اور شیطان، جو چھوٹے چھوٹے شیطانہ ہیں، اب آپ بولیں گے مولانا آپ ہی حدیث سنائے تھے کہ رمضان میں شیطان جکڑ دیے جاتے، لوگ بہت چالاک رہتے، یاد رکھتے ساری باتیں، تو اس کا مطلب میں نے بتلایا تھا کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے، جو روڑی قسم کے شیاطین ہیں وہ جکڑ دیے جاتے، جو چھوٹے موٹے چلر شیطان ہیں وہ کھلے ہی رہتے۔ تو اس رات میں یہ جو شب قدر والی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر شیطان کے فتنوں سے اور شیطان کی تمام تکلیفوں سے مسلمانوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس رات کو سلامتی والی رات کہی جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس رات میں جو فرشتے ہیں وہ مومنوں کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شب قدر کی رات میں عبادت کو انجام دیتے رہتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شب قدر کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ شب قدر کی عظمت اتنی زیادہ ہے، شب قدر کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم، آج شب قدر کی رات ہے۔ فرشتے، اللہ اکبر، سچ فرمایا ہمارے رب نے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ انسانوں تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کی رات کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی قدر اور منزلت کیا ہے، یہ تمہیں کیا معلوم، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ تو میرے دوستو شب قدر کی رات میں عبادت کریں گے؟ بولے بھائی انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو شب قدر کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شب قدر کے احکام و مسائل کو جاننے کے بعد ایک دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ صدقہ فطر ہے، چونکہ اس کے بعد جو جمعہ ہوگا وہ 29 کا جمعہ ہوگا، تو اس کے بارے میں بتانا بھی ضروری۔ شب قدر کہ تمام احکام و مسائل کو جاننے کے بعد آپ اپنی طاقت بھر کوشش کیجیے، مرد بھی کوشش کریں، عورتیں بھی کوشش کریں، کھانے پینے کے پیچھے نہ پڑے میرے دوستو، ورنہ ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان آیا تو فرمایا کہ میرے صحابہ یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم۔
اور جو انسان اس رات سے محروم ہو گیا اس سے بڑا بدنصیب، اس سے بڑا گیا گزرا کوئی نہیں۔ سن لیجیے، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ سب سے بڑا بدنصیب، کائنات کا سب سے بدتر انسان ہے جو اس رات سے محروم ہو گیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرًا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور شب قدر کی برکتوں سے، شب قدر کی فضیلتوں سے، شب قدر کی خوبیوں سے وہی انسان محروم رہ سکتا ہے جو سب سے بڑا بدنصیب ہو، جو سب سے سمجھ لیجئے کہ جس کی قسمت پھوٹ گئی ہو۔ بولتے نہیں ارے میری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، میری قسمت ہی میں ایسا، تو ایسا انسان ہی شب قدر کے راستے میں محروم ہو سکتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاتھ میں کہ ہم محروم بننا چاہتے ہیں یا پھر مرحوم۔ مرحوم کا مطلب مردہ نہیں، مرحوم کا مطلب وہ انسان جسے بخش دیا گیا، اسی لیے مردے کو مرحوم نہیں بولنا جائز نہیں ہے، میں کبھی نہیں بولتا ہوں۔ جو لوگ مر جاتے ہیں اس کو مرحوم بولنا جائز نہیں ہے۔ سن لیجیے، مرحوم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جسے بخش دیا گیا۔ تو جو انسان شب قدر کی رات میں اگر اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا اللہ اسے بخش دے گا، اللہ اس کے اوپر رحم کرے گا، مرحوم ہو گیا۔ اور جو انسان نہیں کرے گا، ایسے ہی گوا دے گا، سو جائے گا، تو وہ انسان محروم ہوگا۔ محروم، کتنی باریکی ہے دیکھ لیجیے، محروم، ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے، دیکھیے صدقہ فطر سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ یہ جو صدقہ فطر ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان، یہاں تک کہ جو مانگنے والا ہے اس کے اوپر بھی۔ جو مانگنے والے ہیں وہ لوگ صدقہ فطر نہیں دیتے ہیں۔ ایک دن کا اگر کسی کے پاس کھانا ہے، بچ رہا ہے ایک دن کا، کوئی مسلمان ہے ایک دن کا اگر اس کے پاس کھانا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ بیمار ہو، صحت مند ہو، رمضان میں روزہ رکھا ہو، روزہ نہیں رکھا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا فرض ہے۔ اب نماز کیسا فرض ہے نہیں، ویسا فرض ہے، واجب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ فرض ہے۔ اگر رمضان کی جو عید ہے، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی نکالا جائے گا، اگر پیٹ میں ہے تو نہیں نکالنا ہے۔ جو مر گیا ہے، اب جیسے کہ آج تک کوئی انسان مر گیا، 10 روزے 20 روزے 25 روزے کو کوئی انسان مر گیا تو اس کی طرف سے نکالنا نہیں، جو زندہ ہے اس دن اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ جو ہے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ابھی سے یہ صدقہ فطر نکالتے ہیں، غلط ہے، ابھی ٹائم نہیں آیا صدقہ فطر کا۔ اب مان لیجئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی عصر کا نماز کا وقت نہیں آیا ہے، تو کیا ہم اور آپ عصر کی نماز ابھی پڑھ لیں گے؟ کوئی تو پڑھا تو بولیں گے بیوقوف ہے یہ، ابھی عصر کی نماز کا وقت ہی نہیں آیا جب ہی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، لوگ ایک رمضان سے نکالنا شروع کر دیتے اور کیا بولتے نہیں فلاں مولانا نے کہا، فلاں مولانا نے کہا۔ بھائی آپ لوگ اس سب کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ قیامت کے دن پھنس گئے تو اللہ بول دیا کہ بھائی تو نے تو میرے حبیب کے طریقے کے مطابق ادا ہی نہیں کیا۔ تو دیکھ لیجئے، بولتے ہیں کہ جائز ہے چاند سے لے کر کے، لیکن اس کا وقت کہاں سے ہے؟ اس کا وقت جو ہے جو افضل وقت ہے، دیکھیے اس کا دو وقت ہے، ایک ہے افضل اور ایک ہے جائز۔ تو افضل وقت کب ہے جانتے ہیں؟ عید کی چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر کے عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے، یہ افضل وقت ہے، راجع وقت ہے۔ اور جو جائز وقت ہے اس سے کم، یعنی کہ مستحب کہہ لیجئے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عمل کی روشنی میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی روشنی میں، وہ ہے عید کی نماز سے 2 دن پہلے، 1 دن یا 2 دن، 3 دن نہیں، 27 نہیں، 28 29 20 پر 8ویں روزے سے، یا پھر آپ جو ہے 20 پر 9ویں روزے سے 29ویں روزے سے آپ فطرہ نکالیے، آج سے مت نکالیے۔ اب آپ لوگ نکال دیے تھے وہ چھوڑ دیجئے، وہ ہو گیا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ آئندہ سے خیال رکھیے جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں وہ آخر میں نکالنا ہے۔ اور کیا ہے، ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو، یہ تو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، ایک آدمی کی طرف سے 2.5 کلو اناج، جو گیہوں ہے یا پھر جو چاول ہے جو آپ کھاتے ہیں وہ۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قول اور فعل اور صحابہ کرام
کہ قول اور فعل کی روشنی میں سب سے راجح مسلک اور بلا اختلاف میں کہہ رہا ہوں، تمام ائمہ کے نزدیک میں یہ افضل اور یہ راجح ہے کہ غلے سے، اناج سے صدقہ فطر نکالا جائے۔ سن لیجیے، لیکن کیا ہے، کچھ ہمارے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ہے وہ پیسے سے بھی نکال سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، جو ہمارے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے صدقہ فطر پیسے سے نکال سکتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اناج اور غلے سے نکالنا یہ افضل ہے۔ تو جب سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ اناج اور غلے سے نکالنا فطرہ افضل ہے، تو ہم کیوں نہ وہی کام کریں جو افضل ہے، راجح کام کیوں نہ کریں؟ اور اس کے اندر اختلاف بھی ہے، شک اور شبہ بھی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو افضل ہے آپ اس کو کیجئے، جو راجح ہے آپ اس کو کیجئے۔ اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی قبول کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بہت سارے علماء جو ہے دلائل بھی دیتے۔ تو خیر میرے دوستو، آپ نے یہ جان لیا کہ کب سے دینا ہے اور کیا دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کس کو دینا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آپ نے سنا تھا کہ زکوٰۃ 8 لوگوں کو دینا ہے، تو انہی مسلمانوں کو صدقہ فطر دینا ہے۔ صدقہ فطر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، سن لیجیے، کسی غیر کو آپ نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر جو ہے مسلمان، غریب، مسکین، فقیر جتنے بھی ہیں، زکوٰۃ کے مسائل میں آپ نے سنا ہے، ان تمام کو آپ جو ہے صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اب جو اس کی حکمت ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمائی کہ یہ جو حکمت ہے یہ مسکینوں کو عید کے دن بے نیاز کرنے والی چیز ہے، یعنی کہ عید کے دن جو غریب اور فقیر مسکین ہے ان کو راشن پانی مل جائے، اس کا ایک ذریعہ ہے صدقہ فطر۔ اور دوسرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو روزے دار ہے، روزے کی حالت میں اور ان کے گھر والوں کی طرف سے رمضان کے مہینے میں جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو کچھ گناہ ہو چکے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہے یا پھر معلوم بھی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ہمارے پاس کتنے موقع رکھا ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ رمضان ہے، روزہ ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ 2.5 کلو صدقہ فطر دو، اس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے، تو یاد رکھ کر کے آپ ادا کیجئے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں گے تو صدقہ فطر ہے، اور عید کی نماز کے بعد اگر آپ ادا کریں گے تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، وہ لٹک جائے گا، وہ معمولی صدقہ ہوگا۔ پھر آپ بولیں گے مولانا میں بھول گیا تو نہیں چلے گا، میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں تھا، میں بیپار میں تھا، نہیں چلے گا۔ سن لیجئے، پہلے ہی آپ معلوم کر لیجئے، اس لیے کہ جو آخری جمعہ ہوگا وہ 29واں روزہ کا ہوگا۔ تو میں وقت سے پہلے ساری تفصیلات آپ کو بتا دیا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس ضروری مسائل کو یاد رکھ کر کے اپنے اپنے صدقہ فطر کو ادا کریں گے۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور صدقہ فطر کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔